اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بچوں، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں UPS بٹکور زون راجوار سے ہوں۔ آج بھی ہمارا موضوع آزمائش شرط ہے، جو کہ جماعت 8ویں کی اردو کتاب سے لیا ہے۔ آج ہمیں اس سبق کا تیسرا حصہ پڑھنا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم پہلا اور دوسرا حصہ تھوڑا سا دہرائیں گے۔ ایک بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے کو مرتے وقت نصیحت کی کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا، اور اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں کے بعد بوڑھا مر گیا، اور بیٹے نے اپنی بیوی اور دوست کی آزمائش کا ارادہ کر لیا، جو کہ بہت چالاک اور مقامی حاکموں کے جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ کچھ دن بعد نوجوان شہر گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید لایا، اور اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں بیوی سے کہا، ایک گڈھا کھودو۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اس نے اپنے ایک پرانے دشمن کا قتل کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا دوست ان کے گھر آیا، اور وہ حیران ہو گیا کہ اس کے دوست کی بیوی پر پریشان ہے۔ اس نے دوست کی بیوی سے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس کے دوست کی بیوی بہت رونے لگی اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ الٹے پاؤں واپس چلا گیا، کیونکہ شہر میں ایک کھاتے پیتے گھرانے کا شخص قتل ہوا تھا، اور اس کا جسم بنا سر کے ملا تھا، اور اس کے گھر والوں نے قاتل کا پتہ بتانے والے کو نقد انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ ادھر اس کا دوست، جو سرکاری مخبر تھا، نے تھانے والوں کو اطلاع کر دی اور پولیس کو ساتھ لے کر اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے دوست کا سامنا نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ ایک طرف چھپ گیا۔ اس کے دوست کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو بچوں، اب ہم تیسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا، اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا کہ حضور، آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، میں آلۂ قتل اور سپاہی دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرجا، مذاق کرتے ہو؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گڈھے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سریپائے رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور، مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اب آلات قتل باقی ہیں۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے، جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، اور دوسرا آلہ
آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔